السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. محترم صدر انجمان، مشفق اساتذہ اکرام، حکم صاحبان، مہمانان اعزامی اور میرے سامنے بیٹھے اس جمعیت کے بھائیوں اور ساتھیوں، آج میں اس سالانہ تقریری انعامی مقابلہ میں جس موضوع پر کچھ لفظ کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ صحابہ کا معنی کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا معنی کیا ہے. عربی میں لفظ صحابی صحبت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے ساتھی کے. اصطلاح میں صحابہ اسے کہتے ہیں جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے یوں بیان کی ہے: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام. یعنی صحابہ وہ ہے جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت اور ان کے حقوق کیا ہیں. صحابہ خیر القرون اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے افضل اور خالص لوگ ہیں. ہم پر واجب ہے کہ ان کی حمایت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہیں اور انہیں ان کا مرتبہ دے. اس لیے کہ ان سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر ہی نے پورے اخلاص کے ساتھ اس دن کو ہم تک پہنچایا ہے اور رب سعدی سے کم عرصہ میں اسے اطراف عالم میں پھیلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتوحات عطا کیے اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کس انداز سے ان کی تذکرہ کیا اور کس طرح ان کی تعریف فرمائی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر فرماتا ہے: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں. نمبر 1، مہاجرین جنہوں نے اللہ رب العزت کے دین کے خاطر اپنے آبا و وطن، مال و متا کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. نمبر 2، انصار مدینہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نصرت کو مدد کی اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مہاجرین اور انصار میں سے ان حضرت کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں سبقت کیے گئے، یعنی سب سے پہلے ہجرت کر کے اور سب سے پہلے ایمان قبول کر کے دوسروں کے لیے نمونہ بنے. نمبر 3، ان حضرات جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص و محبت سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے لیے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، یعنی ان کے لفظیں معاف کر دی ہے اور ان کے نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے اندر فرماتا ہے: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہو چکا جو تم سے درخت کے نیچے بیٹھ کر رہے تھے. مہاجرین، انصار اور اہل بیت رضوان صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے شرف صحابیت حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں فضیلت اور تعریف ذکر کی ہے. اسی طرح بہت سی آیت ہے جو ان سے راضی ہونے کے باوجود ان کی بشارت جنت حاصل کامیابی حصول، ان کی مداح، ان کی صفات، محبت، اظہار کرام، سخاوت، مسلمان بھائیوں سے محبت اور اللہ کے دین کی مدد